نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی بابرکات کے نام جو وجہ تحلیق کائنات ہے، کروڑوں درود و سلام اہل بیت کے نام جو وجہ بقائے دین کائنات ہیں۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا لیکچر ہے سحر و افطار کے اوقات۔ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 کے مطابق روزے فرض ہیں، مگر کس بات کے روزے؟ اس بات کا جواب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں دیا گیا ہے، شہر رمضان الذی، رمضان کے مہینے کے روزے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سحر و افطار کے اوقات کیا ہیں، یعنی روزہ کھولنے، روزہ رکھنے اور روزہ کھولنے کے اوقات کیا ہیں؟ اس سوال کا جواب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں دیا گیا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہاری لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پو پھٹنے تک، پھر رات تک روزہ پورا کرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کے مطابق رمضان کے روزوں میں سحری کے وقت، روزہ رکھتے وقت، اس وقت تک کھانے پینے کی اجازت ہے جب تک سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے میں سے ظاہر نہ ہو جائے، یعنی اندھیرے کی سیاہی تاریکی میں سے سفیدی روشنی کی لائن ظاہر ہونے تک، یعنی فجر کے وقت پو پھٹنے تک، اور پھر رات تک روزہ پورا کرنا ہے، یعنی جب تک رات کی سیاہی دن کی سفیدی پر غالب نہیں آ جاتی، یعنی رات کے شروع ہونے تک سحر و افطار یعنی روزہ رکھنے اور روزہ کھولنے کے اوقات طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں رمضان کے روزوں اور دیگر عبادات کا تعین سفیدی، سیاہی اور دیگر آثار جو آفاق پر نمایاں ہوتے ہیں کے لحاظ سے تعین کر دیا ہے، جسے معیار بنا کر دیگر مذاہب، تہذیب اور تمدن کے لوگ اپنے اوقات کار کا تعین کر سکتے ہیں اور گھڑیوں کے اوقات مقرر کر سکتے ہیں، لیکن اوقات کے اس قرآنی اور اسلامی تعین پر اکثر لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ قطبین کے قریب جہاں رات اور دن کئی مہینوں کے ہوتے ہیں، یعنی کئی دن، کئی مہینے سورج طلوع نہیں ہوتا اور کئی مہینے سورج غروب نہیں ہوتا، وہاں اوقات کے اسلامی تعین کا عطا کیسے ہوگا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہاں بھی ان معنوں میں کئی مہینوں کی رات اور کئی مہینوں کا دن نہیں ہوتا جن معنوں میں ہم خط استوا کے آس پاس رہنے والے لوگ رات اور دن کو بولتے ہیں اور شمار کرتے ہیں۔ وہاں بھی سیاہی کے ڈورے میں سے سفیدی کا ڈورا اور سفیدی پر سیاہی کے غالب ہونے کے آثار، صبح و شام کے آثار پوری طرح افق پر نمایاں ہوتے ہیں۔ جب گھڑیوں کا رواج نہ تھا اس وقت بھی فن لینڈ، ناروے اور گرین لینڈ وغیرہ کے لوگ افق پر نمایاں ہونے والے آثار سے اپنے اوقات کار مقرر کر لیا کرتے تھے اور اوقات کار کا تعین بھی کر لیا کرتے تھے، اپنے سونے، جاگنے اور کام کرنے کے اوقات بھی مقرر کر لیا کرتے تھے۔ جس طرح ان ممالک میں، ان علاقوں میں رہنے والے لوگ افق پر نمایاں ہونے والے آثار سے اوقات کار کا تعین کر سکتے تھے، اسی طرح افق پر نمایاں ہونے والے آثار سے روزوں کے سحر و افطار کا تعین بھی کر سکتے تھے اور کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔